خلق محمدی فاؤنڈیشن کی جسے میں روح کہہ سکتا ہوں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک عظیم پلر ہمارے ساتھ موجود ہیں. خلق محمدی فاؤنڈیشن کے دفتر انچارج ہیں غلام مصطفیٰ صاحب. ان سے خصوصی ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. جناب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا 12 ربیع الاول کے دن ہم نے دیکھا لوگ جلوس وغیرہ نکالتے ہیں, بہت زیادہ تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں, لیکن آج جو میں نے تقریب آپ کی دیکھی ہے نا یہ میرے دل کو لگی ہے. ماشاءاللہ آپ نے جو عظیم خدمات کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں خلق محمدی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام غریب بچیوں کی مستحق بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں, کیسے دل میں یہ شوق پیدا ہوا؟ جی ماشاءاللہ یہ سارا کریڈٹ میرے بابا سرکار الحاج بابا جی محمد خالد محمود مکی مدنی اور آپ کے دونوں صاحبزادے عثمان خالد اور ڈاکٹر حسان خالد کو جاتا ہے. ان کے ہم ورکر ہیں, ان کے ہم جو ہے وہ ایک خادم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. آج 12 ربیع الاول ہے اور 12 ربیع الاول جو ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے مصطفیٰ کریم تشریف لے کے آئے. تو 12 ربیع الاول کو ہر بندہ 12 ربیع الاول اپنے طریقے سے مناتا ہے اور سب بھی اچھے طریقے سے مناتے ہیں. اپنی اپنی عقیدت ہوتی ہے. بابا جی کا یہ طریقہ ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کو بھی 12 بیٹیوں کی شادیاں کر کے مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں. اور یہ صرف ایک دن کی بات نہیں, ہر مہینے اسی طرح ہوتا ہے. بیٹیوں کی شادیاں کی جاتی ہیں, اس میں کرسچن کمیونٹی کی بھی ہوتی ہیں, مسلم بھی ہوتی ہیں. اور آج خصوصی طور پہ اس دن کی مناسبت کے حوالے سے یہ سلسلہ کیا گیا ہے. اور یہاں پہ سارا دن ضیافت میلاد کے حوالے سے لنگر بھی جاری رہا ہے. جلوسوں کا ہم نے استقبال کیا ہے. رات کو پاکستان کی سب سے بڑی محفل نال جس میں 63 عمرے کے ٹکٹ ہوں گے, جس میں نہ صرف ڈسکا تحصیل ڈسکا بلکہ گجرات گجرانوالا اور دیگر علاقوں سے بھی لوگ جو ہیں وہ تشریف لے کے آتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن حضور کے پہ درود پڑھتے ہوئے گزر جاتا ہے, حضور کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ گزر جاتا ہے. خلق محمدی فاؤنڈیشن کو اس طرح کی خدمات سر انجام دیتے ہو کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی ماشاءاللہ 25 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. اور صرف یہی بات نہیں, میں بتاتا چلوں ڈسپینسریاں بھی چل رہی ہیں, واٹر فلٹر پلانٹ بھی چل رہے ہیں, بیٹیوں کی شادیاں بھی چل رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے لنگر خانے بھی چل رہے ہیں. سلام میں بھی ہمارے لوگ ابھی تک کام کر رہے ہیں. ہر دن 14 اگست ہو, ولادت حضرت امام حسین ہو, محرم ہو, 12 ربیع الاول ہو, علامہ اقبال کا دن ہو, کسی صحابی کا دن ہو, اہل بیت کا دن ہو, سبھی دن منائے جاتے ہیں. یہاں پہ سبھی دن منائے جاتے ہیں. اگر کوئی غریب مستحق ہماری بہن کوئی ہماری کوئی ماں بیٹی دیکھ رہی ہے ہمارے اس پروگرام کو, تو ان کے لیے خصوصی طور پہ آپ ایسے کون سے کام کر رہے ہیں جو فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں ان سے مختلف ہے؟ جی ہمارا ہر کام ہی الحمدللہ مختلف ہے. باقی سب تنظیمیں اچھا کام کر رہی ہیں اور جو بھی اس معاشرے کے لیے کسی کو ایک گلاس پانی کا بھی پلا رہا ہے وہ بھی اچھا کام کر رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ واحد تنظیم ہے پاکستان کی جو ایک ایشو پہ کام نہیں کر رہی. کچھ تنظیمیں مزدوروں پہ کام کر رہی ہے, کچھ کسی والے سے کام کر رہی ہیں. تو یہاں پہ جو بھی آ جاتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. یہاں پہ نبینے آ جائیں, یہاں پہ ان کی منتھلیاں لگی ہوئی ہیں, مزدوروں کی منتھلی لگی ہوئی ہیں. یہاں پہ 350 سے زیادہ خاندان یہاں سے کھانا لے کے جا رہا ہے, پکا پکایا 3 ٹائم گھر لے کے جا رہا ہے, لوگ کھانا کھا رہے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی طالب علم آ جائے, طالبات آ جائیں, ان کے لیے بھی جناب وظیفے کا انتظام ہے. تو کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں بابا سرکار کام نہیں کر رہے. ہر شعبے میں کام کر رہے. بے روزگار لوگوں کو روزگار دلانا, ان کو جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا, یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں. باقی رہ گئی میری یہ ایک پیغام ہے خصوصی, یہ چونکہ ہمارا پروگرام ڈسکا شہر اور تحصیل ڈسکا کے لیے ہے کہ کوئی ایسا بندہ جس کے گرد و نواح میں کوئی ایسی بیٹی ہو جس کا باپ نہ ہو, جس کی ماں نہ ہو, جس کا کوئی بھی دنیا میں نہ ہو, وہ آ جائیں. ابھی جس طرح خان عباس صاحب میرے بھائی ہیں, یہ خصوصی طور پہ چل کے آئے ہیں. تو یہ خان عباس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج یہ میری بیٹی ہیں, بابا جی کہہ رہے ہیں میری بیٹی ہیں. تو پورا شہر جو ہے بابا جی کی سرپرستی میں ان کو اپنی بیٹیاں بنا کے, تو یہاں پہ میڈیا پہ میں تو آ رہا ہوں, خان صاحب آئے ہیں یا اور لوگ آئے ہیں, لیکن اپنے کسی بیٹی کو ہم نے میڈیا پہ نہیں آنے دیا. ہم نے آنسو بیچنے نہیں ہیں, ہم نے آنسوؤں کی نمائش نہیں کرنی. ہم نے یہ آنسو بچا کے رکھنے ہیں اپنی قبر کے لیے, اپنے حشر کے لیے بچا کے رکھنے ہیں. اور دنیا کی پوری کائنات کی تمام دولت ایک طرف اور ان بیٹیوں سے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک اتنے قیمتی ہیں کہ جب میدان معاشر میں یہ ہمارے پلڑوں میں آئیں گے تو انشاءاللہ بابا سرکار کی محبتیں یقیناً ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیں گی. جی وہاں بخشش کی ہمارے لیے یہ گھڑی بھی ہوگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی ملے گی. اور یہ سارے سلسلے میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ یہ میرے بابا سرکار کے دم سے ہیں, یہ اس درویش کے دم سے ہیں کہ جس نے یہ ساری رونقیں لگائی ہوئی ہیں. ہم دن رات آپ کے لیے دعا گو ہیں اور غریب دعا کر رہے ہیں, بیٹیاں دعا کر رہی ہیں, حاجی دعا کر رہے ہیں, جو مدینہ منورہ جائیں گے وہ بھی دعا کریں گے. کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں پہ بابا جی کے لیے دعا نہ کی جا رہی ہے. تو ایسی دعائیں تو مقدروں والوں کو ملتی ہے. سرمایہ دار بہت ہوں گے, اہل سرمایہ دار بہت ہوں گے, پر محبتوں والے کم دیکھے ہیں.
हमने दर्द दिल रखने वाले काम देखे हैं। तो अल्लाह से दुआ है जी, अल्लाह ये कबूल फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया, आप समड़ियाल से चल के आते हैं, आपका चैनल भी माशाल्लाह हम देखते हैं, तो हमारी पूरी टीम आपकी शुक्रगुजार भी है। तो किस्सा मुख्तसर जी, हमारी क्या औकात है, हम क्या करें, ये मेरे मुर्शद बाबा की सरकार का सारा सिलसिला है, तो हमें फ़ख्र है, हम ये काम कर रहे हैं। माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है। लास्ट में आपसे ना एक हम नात का शेर सुनना चाहते हैं। से लगाए हुए हैं दिल को हम अनवर बनाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी किनारे लगाए हुए हैं। वो क्या डूबे जो हम के तराए। थैंक यू